السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ، آپ لاہور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ میں تھوڑا سا میری تو کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ بالکل جو ایک طرح کی وہ چیزیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں اور ٹرینڈنگ ہوتی ہیں ان پہ سے ہٹ کے اصل ایشوز پر بھی بات کی جائے۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت موت کے دہانے پہ کھڑی ہے، سسک رہی ہے۔ $10 ارب ریزرو رہ گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں پاکستان کے پاس۔ بجٹ آ رہا ہے، اب مہنگائی، ٹیکسز، پیٹرول ہائی کرو، IMF نے آپ کا نرخہ اوپر سے دبا رکھا ہے۔ تو یہ وہی ہے کہ جو کچھ درد دل لوگوں نے کہا تھا کہ یہ رجیم چینج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بینک رپٹ کر دیا جائے، دیوالیہ کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ایٹمی اثاثے چھین لیے جائیں اور پھر جنگ مسلط کر کے باہر سے اور اندر سے دہشت گردی کروا کے اور کیوس پیدا کر کے اسے برباد کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہ رہے گا بانس، نہ رہے گا بانسری، مظلوم سا ٹوٹا پھوٹا ملک ہوگا، وہ پھر چلائیں آپ۔ یہ اس وقت صورتحال اتنی خوفناک ہے، اور اس میں جو ایک الارمنگ صورت ہے وہ اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہماری پروڈکشن، ہماری ایکسپورٹ کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں ہے کہ ملک کو اس وقت اگر یہ وہ ہوتا ہے نا کہ ایسے لرزنا، یہ لرز رہا ہے، کسی وقت بھی ٹوٹ کے گر سکتا ہے، تو وہ اقدامات اٹھائے جائیں جو اس گرتی ہوئی دیوار کو تھام لیں۔ کوئی ادھر دھیان نہیں، کسی کا خیال نہیں ہے کہ پوری دنیا کا جو اس وقت گیس کی پرائسز ہائی ہیں، شاید دوسرے لوگ یہ برداشت کر لیں، وہ اپنا کوشن کچھ رکھتے ہیں۔ اس وقت پیٹرول پتہ نہیں کہاں کا کہاں جا رہا ہے، اور اس وقت جو ڈالر اور پیٹرو ڈالر کی جو جنگ ہے، جو اس وقت پوری دنیا کے اندر روبل، یوان اور ڈالر کے درمیان جو کشمکش پیدا ہو چکی ہے، اس نے پوری دنیا کو اپنے خوفناک شکنجے میں لے لیا، اور پاکستان چونکہ کمزور ہے پہلے سے۔ اب آ جائیں کہ جس طرف میں آپ کو ایک اصلی خوفناک طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ہم نے عنوان میں بھی دیا ہے کہ اس وقت سری لنکا میں پتہ کیا ہو رہا ہے کہ خاندانی سیاست تھی، جو کہ نسل در نسل سیاست تھی، جس کو وراثتی سیاست کہتے ہیں، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 20-30 سالوں سے وہاں یہی ہو رہا تھا کہ ایک خاندان وہاں پہ وہ مسلط تھا، کبھی ایک بھائی صدر تو چھوٹا بھائی وزیر اعظم، بڑا بھائی جو ہے کوئی صدر ہو گیا، چھوٹا وزیر اعظم ہو گیا، چھوٹے بھائی کوئی اس محنت کی منسٹری لے لی، کسی نے فلاں منسٹری لے لی، کوئی پہلے دائیں بازو کے ساتھ مل کے لیڈر بن گیا، کوئی بائیں بازو کی طرف سے آ گیا۔ وہاں پہ دہشت گردیاں پیدا ہوتی رہیں، دہشت گردیاں، گروپس آتے رہے، اور یہ لوگ ان پر قابو پانے کے بہانے مسلط ہوتے رہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ وہاں اس ملک میں کرائسس کو ڈالا جاتا ہے دہشت گردی کے ذریعے۔ یہ بھی ایک ٹول ہے، دہشت گردی جو ہے وہ سرمایہ داروں کا ٹول ہے، اس ملک میں اس کو ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے حکمران مسلط کرتے ہیں، اور جب اپنی مرضی کے غیر سیاسی، غیر جمہوری اور غیر حقیقی حکمران آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، باپ کو فلاں، چچا کو فلاں، بیٹے کو فلاں، بیٹی کو وہاں، وہ اپنے رشتہ داروں کو اوپر لاتے ہیں، اور جب یہ گھرانے اور خاندان مسلط ہو جاتے ہیں اور قابض ہو جاتے ہیں حکومتوں پر، تو ان کا وہ پھر لوٹتے ہیں۔ اب یہ ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی اکانومی دھڑم گری، جو پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، اسی طرف اکانومی کے حالات وہ ہیں، وہ دھڑم سے اکانومی گری۔ اس کے بعد جو ہے وہ کسی پرائم منسٹر نے استعفیٰ دے دیا، بھائی اوپر بیٹھا ہے صدر بن کے، یہ وہ عوام باہر نکلے۔ پہلے انہوں نے کیا کہا ہے، پہلے انہوں نے کیا عوام نے یہ ہے کہ گیس ختم ہو گیا تو جو گیس کا ٹرک نظر آتا ہے لوٹ لو، پیٹرول پمپوں پہ جا کے پیٹرول لوٹ لو، باقی چیزوں میں ہنگامے برپا کر کے سٹوروں سے چیزیں لوٹ لو۔ یہ وہاں پہ ایک سول وار کی صورتحال پیدا ہوئی۔ اس کے بعد لوگوں کو احساس ہوا کہ یار یہ سارا کچھ تو وہ خاندانی، ہم سے خاندان کیا کہنا چاہیے کہ خاندان اشرافیہ یا خاندان شاہیہ، شہنشاہیہ جو ہے ہمارے ساتھ کر گیا ہے۔ پچھلے 20 سالوں سے ایک خاندان، اسی کا باپ، اسی کا بیٹا، اسی کا بھائی، اسی کا چچا، اسی کی بیٹی، اسی کی بھتیجی، یہ مسلط ہیں۔ تو موب نے رخ کیا جناب ان کے گھروں میں، اور وہ پہ ایک گھر میں، وہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، پتہ نہیں کتنی اس میں وہ مہنگی گاڑیاں جو ہوتی ہیں، فراریاں اور پتہ نہیں اس طرح کی گاڑیاں جو بڑی وہ ایسے صرف فلمی ہیروں کے پاس ہوتی ہیں امریکہ میں یا بڑے امیر، وہ بھری پڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں بڑی گاڑیوں کی، اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے گھر بھی ان کے جلا دیے ہیں عوام نے، لوگوں کو جو ہے وہ کئی لوگوں کی لاشیں نظر آ رہی تھی، مار بھی دیا ہے۔
اور گاڑیاں وغیرہ ساری جلا دی ہیں، اور باقی ان کے جتنی املاک کے پیچھے ہیں میرے خیال میں ساری املاک انہوں نے جلا کے رکھ دی۔ تو یہ خاندانی، جب ملک برباد ہوتا ہے، جب وطن نہیں رہتا، جب عوام کو اتنا زچ کر دیا جاتا ہے اور ان کا گردن دبوچ لی جاتی ہے، تو پھر سب سے پہلے ایک آدمی بولتا ہے کہ یار وہ خاندان، حکمران خاندان کا ہے، اس کو پکڑو، جس کا دادا بھی تھا، جس کا باپ بھی تھا، جس کی ماں بھی تھی، جس کا بیٹا بھی ہے، اور جس کے پوتے اب آنے جا رہے ہیں اس ملک پہ لوٹنے کے لیے، قبضہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کہاں گئے؟ کوئی خاندان کو ان کے گھروں کی طرف چلو۔ اور پھر وہ اسی طرح کے وہاں پہ بھی کوئی جو ہے وہ ہوگا ایسا علاقہ، جیسے ہمارے ہاں حکمرانوں نے اپنے پورے کے پورے علاقے اپنی محلات کے لیے بنائے ہوئے ہیں اور ان کو بڑا سیکیور کیا ہوا ہے، اور ملکی سیکیورٹی، ملکی پیسے لگتے ہیں حفاظت کے لیے بھی، اور اب جب ان کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر ملکی ادارے ان کو بچانے کے لیے بھی آ جاتے ہیں، ان چور، ڈاکو، لٹیرے اور قاتل حکمرانوں کو اسی ملک کے ادارے بچانے آ جاتے ہیں، اور عوام سے ان کو محفوظ رکھتے ہیں، عوام کے ہاتھوں سے عوام کو مارتے ہیں، گولیاں سیدھیاں کرتے ہیں، سموک بم پھینکتے ہیں، اور گیس، اور اس ہوتا کیا کہ ان کو پھر تحفظ دیتے ہیں ادارے۔ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے کہ جو تنخواہیں عوام کے پیسوں سے، نوکریاں عوام کے پیسوں سے، گھر عوام کے پیسوں سے، بل پتہ نہیں کیا کیا وہ ٹی اے ڈی اے عوام کے پیسوں سے بچانے ان کو چلے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ملک برباد ہوتا ہے۔ لیکن اب جو حالات جہاں پہ سری لنکا کے پہنچے ہیں، وہاں پھر کوئی ادارہ درمیان میں آ کے بچاتا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہماری اکانومی، اسے کہتے ہیں نوز ڈائیو، یہ ناک کے بل گری پڑی ہے، اس وقت گرنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، پھٹ جائے گی۔ اس لیے خدا کے لیے جو بھی اس کا اس وقت رکاوٹ بن رہا ہے ملک کو بچانے کے لیے، بھئی اگر آج گندم تو آنے والی ہے، وہ بھی کرائسس، ایسے ڈرامہ نہ کریں، گندم تو کٹائی ہو رہی ہے تو ہو جائے گی، گندم کا اتنا کرائسس پیٹرول کا ہے، اور اگر گندم کا بھی ہے تو وہ تو رشیا سے مل رہی تھی۔ ابھی عمران خان کو چھوڑیں، شہباز شریف صاحب اس وقت لنگوٹا کسیں، ہیٹ پہنے، لمبے بوٹ پہنے، رشیا میں جا کے وہاں پہ بھیک مانگے نا، تو اس میں تو ایکسپرٹ بھی ہیں، ان سے 30 کی بجائے 40% رعایت پہ لے کے آئیں۔ آپ بھی ذرا عمران خان کے اوپر رکھیں، اس طرح کی چیک اینڈ بیلنس رکھیں نا، کہ دیکھیں عمران خان 30% لا رہا تھا، ہم نے 50% رعایت سے لائے، پیٹرول لے کے آئیں، اور اس طرح کی کوئی حقیقی کارروائی دکھائیں، نہیں تو ملک گیا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ دن دور ہے کہ جب ان خاندانوں کی طرف عوام بڑھے گی، کیونکہ رشیا میں اس میں سری لنکا میں یہ مثال سامنے آ گئی۔ دھڑکتے ہوئے لرزتے دل کے ساتھ اور ان میری آنکھوں میں مچلتے آنسوؤں کے ساتھ اللہ کرے اس دعا کے ساتھ کہ ملک کی حفاظت ہو۔ آج کی ویڈیو سے اجازت دیجیے، ہمارا لاہور ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور شیئر بھی کر لیا کریں، کیونکہ غیر جانبدار رائے ہے، کسی پارٹی سے کوئی میری ایسی وابستگی نہیں ہے کہ میں کوئی کسی سے مفادات لیتا ہوں یا کوئی ایسی بات ہے یا فائدہ، میں یہ سوچتا ہی نہیں۔ تو ایک اپنے ملک اور وطن کے لیے بات کرتا ہوں، تو کوشش کیا کریں کہ یہ بات جتنی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ جو میرے ہم خیال ہیں جن کے دلوں میں وطن کا درد ہے وہ تو ضرور کریں گے۔ یہ شیئر بھی کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ہم لوگوں کو گالی گلوچ کے علاوہ بھی کچھ ایجوکیٹ کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔